السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر شیخ زوار رضا جاوا صاحب۔ ناظرین، ہم نے 2 ویڈیوز آلریڈی کی ہیں ہمارے چینل پہ پڑھی، آپ نے دیکھی ہوں گی کہ کون سی بیویاں اپنے مرد کے ساتھ مرد دم تک وفادار رہتی ہیں اور کون سے مرد ہیں جو سراپا محبت ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ لائل رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ویڈیو ایسی کرتے ہیں کہ مرد اور خواتین جتنے بھی لوگ ہیں وہ شادی کرنے سے پہلے اپنی کمپیٹیبلٹی دیکھ لیں۔ جیسے کہ آپ مارکیٹ کو چیز خریدنے جاتے ہیں، میں ایگزامپل دوں گا کہ جوتا لینے جاتے ہیں تو پہن کے دیکھتے ہیں میرے پاؤں میں فٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ تو اسی طرح سے کچھ بروج ایسے ہوتے ہیں جو مزاجن فطرتن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے، آپ ان کا بروج، ان کا اسینڈنٹ ڈسینڈنٹ دیکھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو آج جاوا صاحب سے پوچھیں گے کہ واٹر سائن یا ارتھ سائن یا ایئر سائن، اس حوالے سے کون سے بروج ہیں جن کی آپس میں کمپیٹیبلٹی ہے، کس بروج کی عورت اور کس بروج کے مرد کی شادی ہو تو وہ ہمیشہ قائم رہے گی، بہت اچھے سے چلے گی، ان کی شادی کے اندر زیادہ رفٹس نہیں ہوں گی، لڑائی جھگڑوں سے وہ بچے رہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر اس کو میں کیا لوں گا کہ احتیاط ہے، ایک چیک لسٹ ہے کہ آپ کہیں بھی کوئی بندہ پلاٹ لینے جاتا ہے، گھر لینے جاتا ہے، گاڑی لینے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے جی ہماری اتنی فیملی ہے، اتنی سیٹر ہمیں گاڑی چاہیے یا اس کمپنی کی گاڑی چاہیے، یہ بجٹ ہے، ہم یہ لے آئیں، اس جگہ گھر لے لیں۔ تو شادی بھی میرے خیال میں کچھ اسی قسم کی چیز ہوتی ہے کہ بندہ دیکھ لیتا ہے کہ فیملیاں بھی آپس میں ایڈجسٹ ہو جائیں، میاں بیوی کے مزاج بھی مل جائیں، اپنا مزاج ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن 20 25 23 سال کے بعد جس بندے سے وہ مل رہے ہیں اس کے مزاج کا نہیں پتہ ہوتا، تو کیسے پتہ چلے گا؟ غلام سجاد بھائی کہ میں آپ کی بات سے نہ ایگری نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے کوئی گاڑی لینی ہے، آپ نے کوئی پلاٹ لینا ہے، آپ نے کوئی گھر لینا ہے، یہ ایسی چیزیں جو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم مشرقی معاشرے میں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ چیزیں نہیں چلتی۔ شادی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک بار آپ کر لیتے ہیں نا، اس میں آپ کی فیملی، آپ کے جو ہے وہ خاندان انوالو ہوتے ہیں، اس میں معاشرہ انوالو ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نکاح میں گواہوں کو کیوں رکھا گیا؟ معاشرے کو انوالو کیا گیا۔ ولیمہ کس لیے رکھا گیا؟ بتایا گیا کہ بھی معاشرتی لحاظ سے کہ جی یہ جوڑا بن گیا ہے اور اب یہ دونوں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے نظر آئیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سے بہت اوپر ہیں کہ جو گاڑی ہے، گھر ہے، جوتا ہے یا ہمارے کوئی کپڑے ہیں جو ہمیں نہیں پسند آتے ہم سیل کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل نہیں، ہے۔ یہ میں اس حوالے سے کہا کہ اگر یہ چیزیں دیکھنے جاتے ہیں نا تو آپ سوچ رہے شادی کے لیے اچھا جی ہو گئی لڑکی، ہاں جی کر دی، تو ادھر بھی ذرا دیکھ لیتا ہے نا بندہ۔ مجھے نا ایک میرے پاس کلائنٹ آئے بیٹھے تھے تو وہ پرابلم تھی ازدواجی رشتے کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا جی، میں نے کہا جی آپ نے پہلے کچھ جگہ نہیں، جو بس اللہ توکل ہی کر دی۔ میں نے کہا جی اللہ توکل جو ہے وہ بڑی اچھی بات ہے، یہ جملہ اس حوالے سے تو بڑا اچھا ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ روڈ کراس کرتے تو اللہ توکل ہی کر لیے، لیفٹ رائٹ کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں، چھوڑ دیں، آپ کر لیں۔ روڈ ذرا سی بات ہے، آپ وہ کراس کرتے ہو لیفٹ رائٹ دیکھتے ہیں، 4 بار دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین، بچے۔ تو میں نے کہا یہاں پہ آپ نے کیا کیا؟ اچھا، پھر ہم نے لو میرج فلاپ ہوتی دیکھی، ہم نے کزن میرج فلاپ ہوتی دیکھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بڑے کر لیتے ہیں۔ لو میرج میں بھی جو ہے وہ مسائل آتے ہیں، وہ انڈیویجول میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کسی بار انشاءاللہ کہ بھی کون سی ایسی پلیسمنٹ ہے کہ جہاں پہ جائچہ کا 5واں گھر جو ہے وہ لو افیئرس کا ہے، تو وہاں پہ جب بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی 7واں گھر ایکٹیو ہوتا ہے نکاح کے بعد تو پھر بات جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں اس کے اوپر 2 3 بار ویڈیو کر چکا ہوں۔ میں آج آپ کے ساتھ بھی جو ہے یہ ویڈیو کرنے لگا ہوں۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے جو قائرین ہیں، جو ہمارے جو ناظرین ہیں، ہمارے جو ویورز ہیں، ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، چونکہ یہ زندگی کا بہت ہی اہم فیصلہ ہے۔ آپ کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اچھے اسٹرالوجرز کے پاس جائیں اور اپنی جو ہے وہ ڈیٹیل دیں۔ اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ دونوں بچوں کی ڈیٹیل دیں، اگر آپ میل ہیں تو میل کے ساتھ فیمیل کی ڈیٹیل دیں، وہ دونوں کی کمپیٹیبلٹی دیکھیں۔ کمپیٹیبلٹی چارٹ میں جو ہے وہ مریخ کا دیکھا جاتا ہے، زہرہ کا، مشتری کا، چاند کا، یہ خاص طور پہ جو وہ دیکھے جاتے ہیں کہ یہ کس کنڈیشن میں ہے۔ لیکن اگر آپ اس مرحلے سے پہلے ہی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آج ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے جی کہ جنس ہم جنس کند باہم پرواز، جنس ہمیشہ اپنے ہم جنس کے ساتھ اڑتی ہے۔ کبوتر با کبوتر، باز با باز، کبوتر ہمیشہ کبوتر کے ساتھ اڑے گا، باز ہمیشہ باز کے ساتھ اڑے گا، باز اور کبوتر اکٹھے نہیں اڑیں گے۔ یہی سچویشن یہاں پہ ہوتی ہے۔ 4 عناصر ہیں جن کو عناصر اربع بھی کہا جاتا ہے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ انہی 4 عناصر سے پروردگار نے پوری کائنات کو جو ہے وہ خلق فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ پھر وہ نور رہ جاتا ہے جو کہ وہ خود ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان عناصر میں
جو ہے کچھ عناصر کو ایک دوسرے کے ساتھ جو مطابقت ہے اور کچھ عناصر کو ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں ہے. مثال کے طور پہ آگ کو ہوا کے ساتھ مطابقت ہے، پانی کے ساتھ نہیں. پانی اگر آگ کے اوپر ڈالیں گے بجھ جائے گی، یا آگ کے اوپر پانی کر دیں گے تو وہ ابلنا شروع ہو جائے گا، وہ ہیٹ اپ ہو جائے گا، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے آگ اس کو دھواں بنا کے تو فضا میں اڑا دے گی. ٹھیک ہے، تو ایگزیکٹلی اسی طرح سے آگ اور ہوا جو ہے یہ کمپیٹیبل ہے. تو میں یہاں پہ عاطفی بروج بتاتا ہوں کہ وہ کون سے ہیں. عاطفی بروج میں ایریز والے آتے ہیں، لیو والے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ سیجیٹیریس والے آتے ہیں. بادی بروج جس کو ہم باد کہتے ہیں، باد مطلب ہوا. تو یہ جو بروج ہیں اس میں سب سے پہلے برج جوزا والے لوگ آتے ہیں، اس کے بعد برج میزان والے لوگ آتے ہیں، اس کے بعد برج دلو والے لوگ آتے ہیں. اچھا، عاطفی جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے بولڈ ہوتے ہیں، بریو ہوتے ہیں، اور بڑے دبنگ قسم کی پرسنالٹی جو ہے نا یہ ہوتے ہیں. ان کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ مشاورت کر سکیں، جن کو دنیا کا بھر کا نالج ہو، جن کو یہ ان میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں، تو وہ ایز اے اسسٹ ان کو جو ہے نا آگے بڑھنے میں جو مدد کرے. ایک وزیر چاہیے ہوتا ہے انہیں، بادشاہ کو جیسے ایک وزیر چاہیے، تو وہ آگ کو ہوا کام کرتی ہے. آگ ہوا میں کیا ہے؟ آکسیجن ہے، وہ آگ کو بڑھنے پھیلنے پھولنے میں جو ہے وہ مدد. آپ نے دیکھا وہ آسٹریلیا کے جگہوں میں جو ہے نا وہ کئی بار آگ لگ جاتی ہے تو پھر وہ کئی مہینے جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، وہ ہفتوں چلتی رہتی ہے، بجھتی نہیں. کیوں؟ ہوا اس کو آگے بڑھا دے رہی ہوتی ہے، آکسیجن ہے اس میں، وہ زیادہ اس کو فلور کرتی ہے. تو یہ جو بروج ہیں ایریز، لیو، سیجیٹیریس، اس کے علاوہ لبرا، جیمنائی اور ایکویریس کے جو لوگ ہیں یہ آپس میں کمپیٹیبل ہوتے ہیں. یہ چاہے آپس میں کر لیں، چاہے یہ جو ہے وہ ایک کراس کر لیں دونوں صورتوں میں، عاطفی کے ساتھ، بادی کی بادی کے ساتھ بھی اچھی ہے، اور اس طرح بھی. بالکل. اب ہم آتے ہیں باقی جو دو عناصر ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آتا ہے جی آبی بروج میں سرطان آتا ہے، عقرب آتا ہے، اور ہوت آتا ہے. اور جو ہمارے خاکی بروج ہیں اس میں سور آئے گا، اس میں سنبل آئے گا، اس میں جدی آئے گا. تو ان بروج کی بھی آپس میں جو ہے وہ کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے. آپ دیکھیں مٹی کے اوپر آپ پانی ڈالیں تو کیا ہوتا ہے کہ مٹی اس کو جو ہے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. اچھا، پانی زیادہ ہو گیا تو کیا ہو گیا ہے؟ پانی جو ہے اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو بہا کے لے جاتا ہے، پھر ایک جگہ جا کے اس کو جو ہے وہ ٹھہرا دیتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بہت کمپیٹیبل ہے. ٹھیک اسی طرح جو آبی بروج ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں، اور جو بادی بروج ہے، جو خاکی بروج ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ اگر کوئی علم نجوم کا پسند دیکھ رہا ہے تو میں اس کو کہوں گا جی آپ کے ذائچے کا تیسرا پانچواں نامہ آپ کے لیے کمپیٹیبل ہے. تیسرا پانچواں نواں آپ کے لیے کمپیٹیبل ہے. مثال کے طور پہ آپ کا سائن جو ہے وہ ایریز ہے، تو تیسرے گھر میں آپ کے برجوزا آ گیا، میں نے آپ کو بتایا جی فائر کے لیے ایئر. پانچویں گھر میں آپ کے لیے لیو آ گیا. ٹھیک ہے جی، 9ویں گھر میں آپ کے لیے سیجیٹیریس آ گیا، فائر سائن ہے اگین. 11ویں گھر میں آپ کے لیے ایکویریس آ گیا، پھر آپ کے لیے فائر سائن. یہ ایک ایسی ٹپ ہے کہ جس بھی زوڈک سے ہیں وہاں سے تیسرا دیکھ لیں، پانچواں دیکھ لیں، 9واں دیکھ لیں، 11واں دیکھ لیں، یہ آپ کے لیے بہترین ہے. یعنی کہ طاق والا گھر دیکھنا ہے آپ نے طاق والا گھر 3 دیکھنا 5. ہے. جی بالکل، یہ طاق والے ہیں. ٹھیک ہے، 3 5 9 11. لیکن یہ بھی دیکھیے گا کہ اس میں طاق میں 7 بھی آتا ہے، لیکن 7 کی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو بالکل ایسے کمپیٹیبل ملیں گے. اوکے، یعنی کہ اب اگر باقی جو اپنا ہے ارتھ کا اور فائر کا، ان کا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ان کا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح مٹی کا اور جو ہے وہ ہوا کا مشکل ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے ہوا چلے گی مٹی کو اڑا کے لے جائے گی. اس وقت لوگ کھڑکیاں دروازے بند کر لیتے ہیں، منہ پہ کپڑا لے لیتے ہیں کہ بھائی یہ مٹی جو ہے وہ آنکھوں میں، منہ پہ، چہرے پہ اور گھر کے اندر آ جائے گی، ساری ڈسٹ کر دے گا، اڑا کے لے جائے گا اس کو. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، مٹی ہوا میں جائے گی تو اس کو جو ہے وہ بھاری کر دے گی، اس کو بھاری کر دے گی. یہ کمپیٹیبل نہیں ہے. بالکل ایسے ہے. اچھا، تو ان کو آپ ٹپ کیا دینا چاہیں گے ان لوگوں کو شادی سے پہلے؟ کون سی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر جنرل کی بات کریں تو آپ نے یہ زوڈک دیکھ لی، یا آپ کے ہم مزاج ہوں گے. اس کے بارے میں مزید آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو انڈیویجول کی طرف آئیے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ بھئی ایک جو پرسن ہے وہ ہے تو صحیح،
آتسی برج سے ہے اور اس کا جو دوسرا جو ہے وہ وہاں پہ کمپیٹیبلٹی نہیں آ رہی. پانچواں ساتواں آٹھواں گھر جو ہے یا دوسرا گھر 11واں گھر یہ اس کے متاثر ہو گیا تو پھر پرابلم آئے گی. ان چیزوں کو دیکھ لینا بہتر ہے. ہم تو میں 8 قسم کی کمپیٹیبلٹیز دیکھتا ہوں. اچھا 8 قسم کی کمپیٹیبلٹیز دیکھ کے پھر میں بتاتا ہوں کہ جی آپ کے لیے شادی کرنا بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے. جس میں ہم سب سے پہلے ورکیبلٹیز دیکھتے ہیں, پرسنل ریلیشن شپ دیکھتے ہیں, ڈیسٹنی دیکھتے ہیں, اس کے بعد نیچر دیکھتے ہیں, اس کے بعد مینٹل کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں, سوشل ریلیشن شپ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ کپل جو ہے وہ دنیا داری کو اکٹھے فیس کر لیں گے. ایسا تو نہیں کہ ایک بندہ کہ جی مجھے گھر سے نکلنا پسند نہیں, دوسرا کہ جی کہ میں تو باہر جانا ہے, میں تو سوشل ہوں, بات پھر نہیں بنے گی. ایک فریڈم والا ہے, ایک گھر کے اندر رہنے والا ہے, ایک گھر کے اندر رہنے والا ہے. اچھا اس کے علاوہ ہم لائف کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ ہم فزیکل کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں, کیا فزیکلی دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل ہیں, حصول اولاد میں کوئی پرابلم تو نہیں آئے گی. تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں, پھر ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ شادی کرنا آپ کے لیے بہتر ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے جن لوگوں نے پوچھ کے کیا وہ تو بہت اچھے رہے, بہت اچھے رہے. آپ ویسے بھی دیکھیں کہ آپ کہیں بھی ٹریول کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ اس کا پلس مائنس سارا دیکھ لیتے ہیں, ڈسٹینس کتنا ہے, اخراجات کیسے ہیں, ہوٹل کیسا ہے, باقی چیزیں, تو آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. اور یہ تو زندگی کا بہت اہم فیصلہ ہے, بہت اہم فیصلہ ہے. اور یہیں پہ بس کڑی لپ گئی, کڑی والے کینسر منڈا لپ گیا تو چلو جی بیاہ دی تیاریاں کرو. آپ دیکھیں میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ شادی کریں خودکشی نہ کریں. بہت خوبصورت جملہ ہے, بہت خوبصورت. شادی کریں خودکشی نہ کریں. شادی شادمانی سے ہے, خوشی سے ہے, اور وہی اگر آپ نے کہے تو پھر وہ گڑبڑ ہو جائے گا. گڑبڑ. بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, بہت خوبصورت گفتگو ہوتی ہے. جیسے گاڑی وغیرہ کا مسئلہ ہو تو آپ مکینک کے پاس جاتے ہیں, کوئی بھی لینے جا رہا ہو نا تو وہ کہتا ہے جی چیک کرا لیں, پوچھ لیں کسی سے اس گاڑی کے سپیکس کیا ہیں, ویلیوز کیا ہیں. اسی طرح سے کوئی بندہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. آپ شادی کے لیے جا رہے ہیں تو کسی نہ کسی سے مشورہ کر لیں, کسی بھی صوفی بزرگ سے, ایسٹرالوجر سے, کسی بھی اچھے شخص سے. آپ خود بھی دیکھ لیتے ہیں, اتنی ویڈیوز سامنے ہیں, جیسے جاوید صاحب نے آپ کو جنیرک ریڈنگ دی ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے اس طرح سے بتایا, اس طرح سے ہوا تو نہیں. کوئی وہ مون جو ہوتا ہے نا وہ ڈیفرنٹ بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ پرسنل ریڈنگ جو ہم یہاں بتا رہے ہوتی ہے ٹوٹلی جنیرک ہوتی ہے, ایوریج ہوتی ہے. جنیرک کچھ جو اصول دنیا کے چل رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہوتی ہے. باقی جب کسی بندے کا چارٹ ذائچہ الگ سے دیکھا جاتا ہے, اس کے تمام گھر, جیسے جاوید صاحب بتا رہے ہیں کہ 8 چیزیں دیکھنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ کمپیٹیبلٹی ہے یا پھر نہیں ہے. اور کوئی اس کی فیس کو بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ لوگ دے نہیں سکتے. جہاں لاکھوں آپ شادیوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں کچھ چند ہزار یا کچھ پیسے آپ اس کے اوپر مشورے کے پہ آپ خرچ کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کو بھی آپ اسی کے خلاف سمجھنے کہ سوٹ زیادہ لے لیا تھا, کوئی شادی کی چیز زیادہ لے لی تھی, اور آپ کو کم از کم رہنمائی ضرور مل جاتی ہے. ایک اور چیز بھی میں کلوزنگ پہ کہوں گا کہ کچھ لوگ جو ہے نا جاسوسی کرواتے ہیں. آج کل بڑی ایجنسیز بنی ہوئی ہیں کہ ہم فلاں کا رشتہ کر رہے ہیں, لڑکے والے لڑکی والی جاسوسی کروائیں گے, ان کے آفس سے پتہ کروائیں گے, محلے سے پتہ کروائیں گے, رشتے دار سے پتہ کروائیں گے, اور لڑکی والے لڑکی کی جنم کنڈلی نکلوا رہے ہوں گے جاسوسی کروا کے. بھئی اسی رستے پہ آ جائے, آپ کو نہ کہیں جاسوسی کا. آپ دیکھیں فرض کریں آپ آفس میں کسی کے پتہ کرنے گئے کسی لڑکے کا کریکٹر یا لڑکی کا کریکٹر کی, وہاں پہ بائی چانس آپ کی ملاقات ایسے لڑکے سے ہوگی جس کو کوئی اللہ واسطے کا بیر ہے, اس کا باڈی نیٹ ہے, یا اس کا ایک نمبر کا بیوقوف شخص ہے, کرپٹ ہے, کڑی ٹھیک نہیں ہے گی تے تہاڈی تے ایجنسی کے ہوگی سارا کہنا کہ وہ بچی یا بچہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہ ہو. تو وہ لوگوں کے نا بائسنس ہو جاتی ہے. یہ جو چیز ہے ایسٹرالوجر یا کسی بزرگ سے جس سے بھی وہ ہے, یا ایون استخارہ بھی لوگ کرتے ہیں, رہنمائی لیتے ہیں, وہ چیز ہے. تو اس میں کوئی بائسنس والی بات نہیں ہوتی ہے, ان کو کوئی ان سے وہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ کو سیاروں کا علم باقاعدہ ہے, علم نجوم ہے, اس سے مشورہ آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کی اپنی زندگی کی بہتری ہو جاتی ہے, بجائے اس کے کہ شادی کے دوسرے تیسرے چوتھے مہینے مسائل کریٹ ہوں اور پھر کہا جائے جی ہماری مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی. تو جی جو مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہے یہ آپ کی شادی سے پہلے ہو سکتی ہے. کل غلام صاحب بھائی, کل میں نے ایک اپائنٹمنٹ کی تو لیڈی کہتی ہے کہ شادی کو 15 سال ہو گئے, کزن میرج ہے, اور بوتھ کپل از ناٹ ہیپی. اب دونوں کی زندگی جو ہے لگایا ہوا ہے. اب وہ بچے ہو گئے ہوں گے, بچوں کے لیے فیملی کی داغ لگ جائے گا, تو بس اب گاڑی کو کھینچتے چلیں. تو اس طرح کی گاڑی کھینچتے رہنا ساری زندگی سٹریس سے گزرنے سے اچھا ہے وقت سے پہلے ہی مشورہ کر لیں. مشورہ کرنے کے لیے آپ کو جاوید صاحب کا نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہے, آپ اپنی لائف کے حوالے سے کسی بھی معاملے میں رہنمائی لے سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.